الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بأخلاقهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہم سب کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا خالق الناس بأخلاقہم، کہ لوگوں کی رعایت کے ساتھ ان کے مزاج، ان کے اخلاق کو دیکھ کر برتاؤ کرنا چاہیے، کیسے ان کا مزاج ہے اور وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ ہمارے مذاق کرنے سے یا پھر ہمارے ساتھ جو بھی ان کا سلوک ہے ان کو بار نہ گزرے اور وہ ہم سے گھبرائے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسا مذاق کرتے ہیں، مثلا ہاتھ پیروں کا مذاق کرتے ہیں، کسی کو پسند نہیں ہے، کوئی کسی کو یوں کر کے مار رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی مذاق کر رہا ہے۔ ایک انسان کو پسند نہیں، آپس میں دوستوں میں لوگ مذاق کرتے ہیں تو سامنے والا کیا کہتا ہے کہ بھائی ہاتھ پیروں کا مذاق مت کرنا۔ ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ہم سیرت پر روشنی ڈالیں گے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ازواج مطہرات کا اور صحابہ کا کیسی رعایت کرتے تھے ان کے ساتھ، کہ جس کی جو طبیعت تھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کی عزت کرو ان کے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے، کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا، یہ علماء اکرام ہیں، ان سے کیسے ملنا، یہ مسجد کے امام ہیں، ان کی کیسی عزت دینا ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمیں کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ اب لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور فضول کا مذاق، ادھر ادھر کی باتیں جو کسی کو پسند نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ہمیں یہی بات سمجھائی کہ لوگوں کے ساتھ جو چیز، اگر کسی چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا مذاق کیا جائے اگر مذاق کرنا ہے تو، اور اگر کوئی چیز انہیں بار گزر رہی ہے، کسی چیز سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کا پھر یہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ الٹا گناہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنا ہے گناہ کا، کہ نامہ اعمال میں آپ کے گناہ لکھا جا رہا ہے، تو آپ کے مذاق سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور خصوصی یہ چیزیں جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے اندر زیادہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ میں آپ کو سیرت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ جو ہے تہبند پہنے ہوئے تھے، جسے ہم لنگی کہتے ہیں، تو آپ کی تہبند جو ہے گھٹنوں تک چڑھی ہوئی تھی، اور بعض روایت میں کہ گھٹنوں کے نیچے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اجازت دے دی اندر آنے کی، وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی تہبند نیچے نہیں کری، جس حیت کے اندر تھی اسی حیت میں آپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی دروازے پر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے پھر بھی وہ تہبند نیچے نہیں کری۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک سطر چھپانے کا پنڈلیوں تک حکم نہ آیا ہو، لیکن آپ نے وہ چیز اوپر نہیں کری۔
تیسری بار پھر دستک ہوئی تو دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو آپ نے حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دینے سے پہلے اپنی تہبند نیچے کر لی اور پھر حضرت عثمان اندر تشریف لائے. تو ایک صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات کو دیکھ کر تو یہ عمل نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب وہ آئے ہیں تو آپ نے اپنی تہبند نیچے کر لی. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ عثمان کے اندر اتنی حیا ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں عثمان کے ساتھ، کہ جن کا لقب ہی کامل الحیا والایمان پڑا ہے، کہ مکمل حیا اور ایمان والے ہیں حضرت عثمان غنی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو یہ بات بالکل ناگوار نہ گزرتی کہ آپ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے حیا کریں. مطلب آپ کے لیے تو ساری چیزیں ہیں کہ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان دے دیں، اپنی قربانی دے دیں، اور آپ کے ایک ایک اشارے پر کھڑے ہو جائیں صحابہ، ہر حال کے اندر نبی کی بات کو مانیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے، آپ سوچیں کہ ایسے صحابہ سے کیسی رعایت کرتے تھے، ان کے مزاج کی، ان کے اخلاق کی، ان کی طبیعت کی، کہ فی نفسی ہی جو ان کی طبیعت کے اندر تھا، جن صحابہ کو جو چیز پسند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ان کے ساتھ ایسا تھا. اللہ اکبر. ہم غور کریں میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، تو آپ کوئی عمل ایسا نہیں کر رہے، لیکن حضرت عثمان جب آ رہے ہیں، کیوں کہ حضرت عثمان کی طبیعت کے اندر حیا بہت تھی. حالانکہ آپ حضرت عثمان کے سامنے بھی یہ عمل اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نعوذ باللہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، کوئی برا کام نہیں تھا اگر آپ ایسے. لیکن ان کی طبیعت کے اندر حیا تھی اور ان کے مزاج کے اندر یہ عمل کیا کرتے تھے حضرت عثمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بہت غور کرنے کی بات ہے. آج ہم اس معاشرت کے، اس دین سے اور اس عمل سے بالکل کورے ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں، آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں، لیکن بس اپنی واہواہی، اپنے ہنسی مذاق کے لیے جو ہے ہر کسی سے ہر کچھ کہہ دیا. کوئی بہت مالدار ہے، کوئی طاقت والا ہے، کسی کو کچھ چھیڑ دیا، کسی سے کچھ کہہ دیا، چار لوگ بیٹھے کسی کا مذاق اڑا دیا. اگر آپ کے اس عمل سے اس کے دل کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، وہ آپ سے بڑے پن میں، آپ کی رعایت کے اندر آپ سے کچھ کہتا نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا. اگر چار لوگوں میں کوئی آپ کو جواب دے تو آپ کیسے آنکھ ببولا ہو جائیں گے؟ کیوں کہ آپ نے اپنے منہ کی کھائی. آپ نے چار لوگوں میں اس سے مذاق کرا، کسی بڑے نے کسی چھوٹے سے مذاق کرا، تو پھر جو ہے اس نے ان کو جواب دے دیا، تو اب آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عزت کرو ان کے مرتبے کا مقام جو لحاظ رکھتے ہوئے، جو ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ ہم اس عمل سے بالکل کورے ہیں، بالکل دور ہیں، اس چیز کو بالکل نہیں سمجھتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، جس کے اخلاق کی تعریف اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اندر سب سے مرتبہ مقام رکھتے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ اخلاق میں سب سے اونچا ہے. اللہ اکبر. پورے امت مسلمہ کے اخلاق ایک طرف، نبی کا اخلاق ایک طرف. اللہ اکبر. اور ہم کیا اخلاق سیکھیں گے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں سکھا کے گئے ہیں. آپ کی زندگی کو تو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ آپ دیکھیں، کتنی آپ باریکی سے رعایت رکھتے تھے ایک ایک چیز کی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا عمر میں نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر مجھے جنت کے اندر ایک محل دکھایا گیا، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، اور اب میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں. بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، لیکن یہ عمر مجھے غیرت آئی کہ حضرت عمر بڑے غیرت والے آدمی ہیں، بڑے غیور ہیں، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں عمر سے پہلے داخل ہو جاؤں. حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ عمر کا محل دیکھ کے آؤں کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت کروں گا، یہ سب دوسروں کے لیے ہے. حضرت عمر کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، یہ خواب سنا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں؟ یہ تو دوسروں کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی ہے، آپ تو اس سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ، ان کے مزاج کے ساتھ، ان کی طبیعت کے اندر جو چیزیں تھیں اس کی کتنی رعایت کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم غور کریں میرے بھائیوں دوستوں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ہر سال آپ نے اعتکاف کرا رمضان کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ نیت کری کہ اس سال ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتکاف کریں گے. حالانکہ عورتوں کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، ملا ہوا تھا، اور اگر آپ کی جگہ وہاں بنا لی جاتی ہے، آپ کا خیمہ لگا دیا جاتا اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، تو آپ جو ہے کام کی وجہ سے اندر بھی چلی جاتی گھر کے اندر اور اعتکاف کی جگہ بھی آ کے بیٹھ جاتی. بالکل دروازہ متصل تھا مسجد نبوی کے اندر آپ کا. لیکن حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ، اور بے پردگی کا بھی کوئی احتمال نہیں تھا کہ بے پردگی ہو، آپ کا گھر دور ہو، آپ کو بار بار کسی کام سے آنا جانا پڑے. تو 20 رمضان جب آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20واں رمضان جب آیا تو کسی وجہ سے آپ باہر چلے گئے. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، سننے والا واقعہ بہت غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، سیرت کو سمجھیں ہم. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ خیمے کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں، کہ ساری ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت عائشہ کو جب اجازت ملی ہے تو ہم بھی خیمے لگائیں گے. اب یہ بڑی مشکل بات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کا تو دروازہ، کمرہ متصل ہے بالکل مسجد نبوی سے، ان کو تو اس لیے اجازت دی، لیکن ان کا گھر تو دور ہے، اب کسی وجہ سے انہیں آنا جانا پڑے گا تو پھر جو ہے ان کے لیے بے پردگی کا احتمال ہے، بے پردگی ہوگی. یہ تو بڑی مشکل بات ہوگی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر ان کو منع کرتے ہیں کہ یہاں خیمہ نہ لگائیں، اور تو یہ سب ناراض ہوں گی کہ حضرت عائشہ کو اجازت مل گئی، اور حضرت عائشہ کو تو میں نے خود اجازت دی تھی، اگر ان سے منع کرے تو کہیں جو ان کی دل شکنی نہیں ہو جائے، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے بھائیوں ظرف دیکھیے، اور آپ کا حلم دیکھیے، آپ کا صبر، کہ ایک اعتکاف جو کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، لیکن ازواج مطہرات کا دل نہ ٹوٹ جائے، ان کے دل میں تکلیف نہ ہو، ٹوٹ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ کیا کہا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قربان جائے میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل پر ہم سیرت کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ہم سیرت کو پڑھتے. جب ہم سیرت پہ روشنی ڈالیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک عمل پر جب ہم روشنی ڈالیں گے تو ہمیں ہر عمل پہ، ہر قدم پہ نبی کی حکمتیں ملیں گی، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ پتہ چلے گا. اعتکاف جیسی بڑی عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال اعتکاف کرا کرتے تھے، پہلا آپ کا ایسا رمضان گزرا جس میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا. پھر آپ نے اگلے سال اس کی تلافی کے لیے 20 دن کا اعتکاف کیا. اللہ اکبر. اس کی تلافی کی آپ کہ ادھر ان کو منع کریں. تو آپ نے کیا اعلان کرا تھا ازواج مطہرات سے؟ آپ نے اعلان کرا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی خواتین کے لیے، کہ اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے خواتین کے لیے.
مطلب کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ تو ایک مشکل کام ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو ہے اگر انہیں اعتکاف کرنا ہے، اگر عورتوں کو اعتکاف کرنا ہے رمضان کا، تو وہ اپنے گھر کے اندر کریں، کسی کمرے کو مخصوص کریں، علماء کرام سے پوچھ لیں ان مسائل کو جو اعتکاف کے مسائل ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ عمل ملا، تو آپ نے ان کی ازواج مطہرات کے مزاج کی رعایت رکھی، ان کی طبیعت کو آپ جانتے تھے، اور ان کے ساتھ وہی عمل کرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کون جانتا ہے میرے بھائیوں، آپ ہر چیز کو سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کا عمل اور آپ کی تعلیم ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہدایت کی راہوں پر چلائیں گے، ہمارے دین میں اضافہ اور ترقی دیں گے، اور اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے تو میرے بھائیوں پھر بڑی پریشانی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر میرا یہ معمول تھا کہ میں عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں آ جاتا، وہیں دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت، تسبیحات کا اہتمام کرتا رہتا، اور جو ہے پھر دعائیں کرتا۔ انہوں نے اپنے مریدین کو، اور جتنے جو ہے ان کے مریدین تھے، یہ بات انہوں نے بتائی تھی کہ سارے لوگ یہ عمل کریں، تو سب لوگ جو ہے کوشش یہ کرتے تھے کہ مسجد میں چلے جائیں رمضان میں، عصر کے بعد مغرب سے لے کر کوئی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہے، اور رمضان جیسا مہینہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیتے، اور قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ان کے متوسلین میں سے، ایک ان کے چاہنے والے جو ان سے مشورہ کر کے چلا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے یہ عمل تو شروع کرا حضرت، لیکن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پہلے تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، دن بھر تو آپ کاموں میں باہر رہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے شام میں آتے ہیں، ہم ساتھ میں افطار کر لیا کرتے تھے، باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ آپ مسجد چلے جاتے ہیں، وہیں پڑھانا ہوتا ہے، وہیں دعا کرتے ہیں، نہ افطار ہو پاتا نہ بات چیت ہو پاتی۔ ان سے مشورہ کرا۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں، بڑوں کی باتیں بڑی، ان کی حکمتیں کتنی نظر رہتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو یہ معمول ہونا چاہیے کہ آپ گھر کے اندر جائیں، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے باتیں کریں، جو جائز طریقہ ہے، اور اسی میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ذکر و اذکار ان کے سامنے رہیں، ساتھ میں افطار کریں، کیونکہ یہ بیوی کی دلجوئی ہے، وہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ اگر اسے آپ تکلیف ہو رہی ہے کسی بات کی، تو کیونکہ یہ چیز مستحب عمل ہے، مسجد کے اندر آنا، بیٹھنا، اعتکاف کرنا، ذکر و تسبیحات، دعا کرنا، یہ تو مستحب عمل ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے ایسے عمل کو پورا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بتائے، اور وہ بیوی کا حقوق ہے، وہ جائز ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کری تو اللہ کی یہ پکڑ ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو آپ ذکر و تسبیحات اہتمام مسجد کے اندر کیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری بات میرے بھائیوں دوستوں، آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اگر ہم نبی کے دین پر اور نبی کی باتوں پر، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے میرے بھائیوں نجات کا ذریعہ ہوگا، دنیا میں بھی خوشگوار زندگی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے۔ اور اگر ہم نے منچاہی چلائی اور بس اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، جو اچھا لگا وہ کرتے رہے، کسی کی بات مانی کسی کی نہیں مانی، تو میرے بھائیوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ والوں کی صحبتوں سے حاصل ہوتی ہیں، علماء امت کی مجلسوں سے ملتی ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں ملتی ہیں۔ یہ ایسی میرے بھائیوں نہیں مل جاتا، دین ایسی نہیں آتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کے اندر ہدایت چھپا کے رکھی ہے۔ آپ دین کی خاطر محنت مشقت کریں، قربانی دیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہیں کھولیں گے۔ آج لوگ دنیا کے خاطر مجاہدے کر رہے ہیں تو دنیا انہیں مل رہی ہے، حالانکہ وہ دنیا تو یہاں چھوٹ جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا تو بقدر ضرورت اختیار کر رہا ہے، اور مقدر کی دنیا کہیں نہیں جا رہی، وہ مل کے رہے گی، وہ آپ کو مل کر رہے گی۔
لیکن آخرت کے مقابلے کے اندر اپنی دنیا کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا احمق اور نادان کوئی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہے تو یہ چیز بہت ملحوظ رکھی جاتی تھی، بہت لحاظ رکھا جاتا تھا اس چیز کا، کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ کسی کے لیے اچھی سفارش کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ اس سفارش کے اندر اللہ رب العزت اس کا بھی حصہ لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی سفارش کر رہے ہیں، اب اس سفارش کرنے والا کوئی بڑا شخص ہے، اب آپ اس کی سفارش کسی کے پاس لے کر گئے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس کو آڑ تو نہیں لگ رہی۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اتنے بڑے آدمی مجھ سے سفارش کر رہے ہیں، اب میں اجازت دوں گا تو بڑی مشکل ہوگی، اور اگر میں نہیں دیتا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی سفارش کرانے آتا تو حضرت تو ایک خط اور ایک پرچی لکھ دیتے، اور اس میں کتنی پیاری بات کہ اگر آپ کے بس میں یہ کام ہے اور آپ کو خوشی خوشی یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ یہ کر دیے گا، اور پھر دوسری پرچی میں یہ لکھتے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ادنا ذرے کے برابر بھی مجھے کوئی رنج غم نہیں ہوگا کہ آپ نے میرا یہ کام نہیں کرا۔ اللہ اکبر، یعنی بوجھ نہیں ڈالتے تھے سامنے والے پر۔ آج تو لوگ بوجھ ڈال کر کسی اللہ والوں کو، بڑوں کو، قاضی صاحب کو، مفتی صاحب کو کوئی دعوت دینے جاتے ہیں تو بالکل اڑے رہتے ہیں کہ نہیں آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ کیا آپ دعوت دینے جا رہے ہیں یا زور زبردستی کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آج ہم نے اس چیز کو کہاں چھوڑ دیا میرے بھائیو، ہم اس چیز کو بالکل نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے علماء کرام مفسرین سے کتنی پیاری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے واقعات کتنی رعایت کے ساتھ، اور کتنے لوگوں کی طبیعت کے اندر مزاج، ان کے اخلاق، اس کا کتنا لحاظ رکھتے تھے اور اس کے مطابق ان کے ساتھ وہی عمل کرتے تھے جو انہیں پسند ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، تو یہ ہر انسان کو اپنے لیے سمجھنا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ والے علماء کے پھول بن کے زندگی گزارو، پھول بن کر کے، یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کانٹے نہ بنو، کہ پھول کی خوشبو کو، اس کے رنگ کو، اس کی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں۔ کانٹوں سے ہر ایک دور بھاگتا ہے، کون کانٹوں کو پسند کرے گا؟ کہ کانٹے تو چبھ بھی جاتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، خون بھی نکال دیتے ہیں جسم کے اندر سے، لیکن پھول کی خوشبو کو، اس کے رنگ کو، اس کی بناوٹ کو، اس کی دکھاوٹ کو ہر ایک پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم ہمیں دے کے گئے۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ملک میں سفر ہوا، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے بچپن کے، تو جس جگہ سفر ہوا تھا وہ اپنے کام سے گئے تھے، وہاں سے کئی کلومیٹر دور حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے آئے، ان کی خدمت میں آئے، بڑے خوش ہوئے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں، لیکن مولانا آپ کے پاس وقت بہت کم ہے اور میرا جی بہت چاہ رہا ہے کہ میں دعوت کروں، اگر میں آپ کی دعوت کرتا تو آپ کا وہ کام رہ جائے گا، آپ کا وقت بھی جائے گا، اور میرا جی بھی بہت چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں۔ تو یہ کوئی ہیلے بہانے نہیں ہے کہ بناوٹی باتیں کر رہے ہیں، آپ مزاج دیکھیے، حقوق دیکھیے، کیسی رعایت کر رہے ہیں کہ اگر آپ رک جاتے ہیں تو آپ کے 4-5 گھنٹے یہاں چلے جائیں گے، اور وہاں آپ کا کام نہیں ہو پائے گا، کہ آپ اتنی دور سے اتنی میلوں کا سفر کر کے جس کام کے لیے آئے وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ ایسا کریے کہ جتنا خرچہ دعوت میں آتا آپ ہدیے کے طور پر یہ پیسے رکھیے۔ اور ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر دے، ان اکابرین کو، ان بزرگوں کو، ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھرے، جنت الفردوس میں اعلی علیین میں اللہ رب العزت ان علماء، مفسرین، محدثین کو جگہ نصیب کرے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ آپ غور کریں، انہوں نے سر پر رکھا
رکھے ان پیسوں کو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ جی تو میرا بھی بہت چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں تو آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں بیٹھ کر، لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا اور اس وقت کو مجھے وصول کرنا ہے جس کام کے لیے میں آیا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں آپ کو یہ دعوت دوں کہ آپ میرے ایک کھانے کے لیے اتنی دور کا پھر سفر کر کے آئیں، یہ آپ کے لیے بھی بڑی پریشانی کی بات ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے بھی بڑی پریشانی ہو جاتی کہ میں وہ دور سے سفر کر کے آتا دعوت میں، لیکن جی بھی بہت چاہ رہا تھا، تو دونوں کی باتیں ان کی رعایت بھی ہو گئی، ان کا اکرام بھی ہو گیا، تو فرمایا آپ نے یہ مسئلہ میرا حل کر دیا۔ وہ ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ میرا مسئلہ حل کر دیا، میں آپ کے ساتھ یہ چاہتا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کھانے کے جو خرچہ آتا کھانے کے اوپر اتنے پیسے ہدیے کے طور پر وہ ادریس صاحب کو دے دیے، اور امانت سمجھ کر، برکت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں، اگر اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نئی بچپن کی دوستی ہے اور میں برا مان جاؤں گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا یہی کہتے تو کتنا مشکل کام ہو جاتا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اس لیے جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا اچھا جملہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ محبت جس سے ہوتی ہے محبوب کے اسی کاموں میں مزہ آتا ہے، محبت جس سے کی جائے تو محبوب کو اسی کاموں میں مزہ آتا ہے، اور عاشق اگر بے وقوف و احمق ہو تو وہ جو ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے محبوب کو، یعنی آپ کو جس سے محبت ہے اسے تکلیف نہیں پہنچانا۔ کیا کہا کہ محبت جس سے ہو محبوب کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچانا، آپ کو جس سے محبت ہے اسے کسی چیز سے تکلیف پہنچ جائے اور کوئی نقصان ہو جائے ایسا نہیں کرنا، بلکہ میرے بھائیوں اس کو راحت پہنچانا، آرام پہنچانا، تکلیفوں سے اور دوسری چیزوں سے اسے بچانا ہے، تو پھر عمل پورا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنائے، اور میرے بھائیوں دوسروں کی مذاق اور ان کی طبیعت کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق ہمیں ان کا لحاظ رکھنے والا بنائے۔ صحابہ جیسی سیرت اور صحابہ جیسی صفات ہمارے اندر بھی اللہ رب العزت داخل فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔